أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا بے شک جب ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف آیات بینات روشن نشانیاں وما یکفر بہا تو ان روشن آیات کا انکار نہیں کرتے الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ ہی ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا کیا جب بھی کوئی یہودیوں سے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا جاتا معاہدہ ہوتا ان سے کہ وہ ہم سے وعدہ کرتے نبذہ فریق منہم تو ان میں سے ایک فریق اس وعدے کو توڑ دیتا تھا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل کی روشن نشانیاں نازل کی اور ان روشن نشانیوں اور آیتوں کا انکار نہیں کرتا مگر نافرمان اور فاسق آدمی ہی ان کا انکار کرتا ہے کیا جب بھی یہودیوں سے بنی اسرائیل سے کوئی وعدہ ہوتا معاہدہ ہوتا تو ان میں سے ایک فریق اور ایک گروہ ایک جماعت ایک طبقہ اس کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتا تھا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے ان دو آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی پہلی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن نشانیاں روشن آیات قرآن سچا ہے حق ہے اس کی حقانیت کو بتایا گیا سچی کتاب کو نازل کیا گیا دوسری بات ان روشن نشانیوں سچی بات کو صداقت کو حقانیت کو حقیقت کو انکار نہیں کرتا مگر نافرمان آدمی ہی ان آیتوں کو انکار کرتا ہے تیسری بات جب بھی یہودیوں سے کسی چیز کے بارے میں وعدہ ہوتا عہد و میثاق اور پیمان ہوتا تو وہ لوگ اس وعدے کو توڑ دیتے تھے ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا وہ اس وعدے کو توڑ دیتا تھا چوتھی بات بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے یہودیوں کے لیے آسان راستہ تھا اسلام قبول کرنے کا اپنی ضد سے باہر آ کر اپنے جھوٹے دعووں سے باہر آ کر سچے مذہب کی طرف آنے کا اچھا آسان راستہ تھا اپنے وہم و گمان سے باہر آ کر صحیح جنتی کام کر کے صحیح جنتی بن سکتے تھے لیکن پھر بھی اپنی ضد میں اپنی ہر دھرمی میں رہ کر اپنے خیالات ہی کو پکاتے تھے اور اپنے خیالات ہی کو سمجھتے تھے کہ ہم جنتی ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے وعظ کرنے لگے بیان کرنے لگے ان سے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ پر جو کلام کتاب ان میں سے ایک فریق انکار کر رہا تھا ان میں سے جب آپ کا نصیحت کر رہے تھے ان کو تو ان میں سے ایک آدمی مالک بن سیف نامی ایک آدمی انکار کرنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کا پیغام سمجھا رہے تھے اور ان کو وہ وعدہ یاد دلا رہے تھے جو ان سے لیا گیا تھا کیا وعدہ کہ آخر میں ایک پیغمبر آئیں گے جو نبوت کے سلسلے کو ختم کریں گے
تو ان پر ایمان لانا، یہ اللہ تعالیٰ پورے پیغمبروں سے وعدہ لیا، اور ہر پیغمبر بھی اپنی قوم اور اپنی امت کو یہ سمجھاتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد اگر تمہاری زندگی میں اللہ کا آخری پیغمبر آ جائے تو تم اسے مان لینا، اس پر تم ایمان لے آنا۔ ہر پیغمبر امت کو ایک تو توحید کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، اس کی بھی دعوت دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا، اگر ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا، اور یہ بات قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا گیا وعدہ یاد دلانے لگے کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا، کہ کیا وعدہ؟ وہی آخری زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم ان کو نبی ماننا، ان پر ایمان لانا، تو وہ آخری نبی وہی ہو، مجھے مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ ابھی ہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا، حضور خود کئی کو بول رہی میں نبی ہوں مجھے مانو بول کر۔ اب عام طور پر ہمیں کیا بولتے، آدمی کے اندر کیا تو صلاحیت ہے، کیا تو آدمی کے اندر کمال ہے، ملکہ ہے، تو ہمیں کیا بولتے، اسے دکھانا نہیں بول کر بولتے، نہیں، اخلاص چھپانا بول کر بولتے نہیں۔ تو پھر یہاں نبی کئی کو بول رہی میں نبی بول کر، ایسا بول سکتے کیا؟ یہ بھی اخلاص نہیں کیا؟ یہ دکھلاوا کیا؟ ایسی بات نہیں۔ ایک اصول یاد رکھو، اس سے پہلے بتایا تھا میں، یہ اصول یاد رکھو، اس اصول کو۔ نبی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ نبوت کو چھپائے، ولی کے لیے مطلب کیا؟ نبی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نبوت کو چھپائے، چھپانے کی نبوت کو اجازت نہیں ہے، چھپانے کی اجازت نہیں تو مطلب کیا؟ دکھانا۔ نبی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نبی بول کر لوگوں کو بولے، ولی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو میں ولی بول کر بولے۔ مطلب کیا؟ نبی کو چاہیے کہ وہ میں نبی بول کر بولے، ولی کو چاہیے کہ وہ میں ولی بول کر نہ بولے۔ جو ولی ہوتا ہے پھر میں ولی بول کر لوگوں کو بولتا ہوں، ولی نہیں ہوتا، اپنی ولایت پہ جھوٹا ہے۔ اور جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی نبوت کو چھپاتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو ولی کے لیے قانون کیا کہ جو ولی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائے، نبی کو چاہیے کہ وہ اپنی نبوت کو دکھائے۔ سمجھ میں آگی بات؟ یہ اصول۔ تو نبی اس لیے نبوت کو دکھانا پڑتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے، دکھانا پڑتا ہے۔ انہوں بولے تو نہیں معلوم ہونے کا میں نبی بول کر، نہیں تو پھر آج کے زمانے کے سر کا لوگ ہر کوئی اٹھ کر میں نبی، میں عیسیٰ، میں مہدی، یہ سب شروع ہو جاتے بکواس۔ اب لوگوں بھی ان کو مانتے جا رہے۔ انسان آج کے زمانے میں انسان اور گنجڑ قسم کے لوگ، نمازیں بھی نہیں، گنجڑ قسم کے لوگ، دیکھے تو پیشاب بھی نہیں آتا ان کو، ویسی چپٹی نٹی صورت کے آدمیاں نبی بول کر بول رہے، عیسیٰ بول کر بول رہی میں عیسیٰ، میں نبی، میں مہدی، کیا کیا دعوے کر رہی، خدا کی کا بھی دعویٰ کر رہی، میں خدا بول کر لوگا۔ اور ہمارے مسلمان نوجوان ان کو فالو بھی کر رہی۔ یہ زمانہ ہے آج کا، یہ حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی۔ کون تو ولی حیدرآباد کے جنہیں بہت بڑے بزرگ ہمارے حضرت ان کا حوالہ دے کر ایک بات نقل کیے تھے، حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب، ہمارے آندھرا تلنگانہ کے جمعیت علماء کی اور ختم نبوت کے ذمہ داروں میں سے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب، تو حضرت فرماتے ہیں کہ آج زمانہ ایسا آ گیا کہ اگر کوئی آدمی میں ولی بول کر بول دیا تو اس کے لیے اس کے مرید مل جائیں گے، اگر کوئی آدمی تابعی بول کر بول دیا تو اس کے لیے تابعی مل جائے گا، اس کی اتباع کرنے والا مل جائے گا، اگر کوئی آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے اس کے صحابہ شاگرد مل جائیں گے، اگر کوئی آدمی خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے بندے مل جائیں گے۔ یہ زمانہ ہے، یہ ایسی جہالت کا زمانہ ہے۔ اس لیے میں بولتا رہتا ہوں ہمیشہ، علم سے تعلق رکھو، علم والوں سے تعلق رکھو۔ علم والوں سے مراد
انجینئر، لیکچرر، پروفیسر، انہوں نے علماء سے رابطہ رکھو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ نہیں نو، فقیہ، محدث، مفسر، ساتھ میں بزرگ بھی۔ عالم جو ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ عالم بھی ہوتا ہے، محدث بھی ہوتا ہے، مفسر بھی ہوتا ہے، حافظ قرآن بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے، سب بھی ہوتے ہیں نا۔ ہمیں عالموں کو ولیاں نہیں سمجھتے، سمجھ میں آئے؟ کون تو بڑے دوسرے لوگ ہیں تو سمجھنے کا ولیاں بول کر ان سے کیا تو کرامات ظاہر ہوئی تو ولی سمجھتے، انہوں خود ولیاں حافظ صاحب عالم صاحب انہوں ولیاں چنو، نہیں تو اللہ ان کے سینے میں اللہ اپنا کلام کئی کو بھیجتا، کئی کو اللہ ان کے سینے میں کلام کو محفوظ رکھتا اللہ تعالیٰ، ان کے سینے اللہ کو پسند آ گئے تو انہیں ولیاں تو ہونے کا بھی۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سوال کر کے جواب دے کر مثال سمجھا دی، ماں باپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا علماء کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اب تم میں سے کو تو جواب دے دیکھیں کہ کیا بولتے گی، کس کے مرتبہ زیادہ ہے؟ ماں باپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا علماء کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اپنے اپنے حساب سے جواب دو، ایک دو جنے بول دیکھیں گے کیا بولتے گی، جو ایک دو جنے بولو کیا تو بھی۔ ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہے، جو ہمارے کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے، یا پھر علماء کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اپنے اپنے حساب سے جواب دو۔ صحیح جواب حضرت سفیان ثوری کا کیا میں بتاتا ہوں، تمہارے حساب سے تمہیں جتنا تمہارے پاس علم ہے، نالج ہے، اس حساب سے جواب دو۔ ایک دو جنے بولو ماں باپ کا، اور بولو ابھی کون تو بولو ماں کا درجہ ہے، ابھی بولو کون تو ماں باپ۔ اچھا، تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں سوال کر کے کہ ماں باپ کا درجہ زیادہ ہے یا علماء کا درجہ زیادہ ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری بولو تو معمولیت بھی نہیں نو، حضرت امام ابو حنیفہ کے لیول کے آدمی نو۔ ابو حنیفہ کون؟ ہمیں جن کو نماز میں فالو کرتے، مسائل میں جن کو فالو کرتے، جن کے فقہ کو ہم فالو کرتے، انہوں ابو حنیفہ۔ تو ابو حنیفہ کے زمانے کے اور ان کے وقت علم ان کے پاس تھا، سفیان ثوری۔ تو سفیان ثوری حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا علماء کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو حضرت فرمانی کہ علماء کا مرتبہ زیادہ ہے، اور دلیل بھی دے کر سمجھا رہی ہے۔ کیا دلیل دے کر سمجھا رہی؟ ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، علماء قوم کے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاتے ہیں۔ کتنی بڑی بہترین پوائنٹ بولے حضرت، سمجھ میں آ گیا؟ اسے یاد رکھ لو، کیسے علماء کی قدر کرو، ان کے ساتھ رہو، اپنے مسائل کا حل ان سے سلجھاؤ۔ علماء کا مرتبہ زیادہ ہے، ماں باپ صحیح بات ہے، ماں باپ بھی اچھی بات ہے، انہوں بھی کیا کرتے ہیں، انہوں دنیا میں جانے کا ذریعہ بنے۔ اور ایک بات بھی سنو بزرگوں کی کتابوں کی، ہمارے علماء ہمارے حضرتوں کی، کیا کہ ماں باپ آسمان دنیا سے، اوپر کے عالم ارواح سے اور اوپر سے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے۔ انسان اوپر سے بارش کے سر کا نہیں ٹپکے تو اللہ تعالیٰ باپ کے پیٹ سے ماں کے پیٹ میں داخل کیا، تو ماں باپ آسمان سے زمین میں لانے کا ذریعہ بنے۔ اب استاذ عالم کیا کرتا؟ قوم کو سمجھا کر، قوم کو بول کر، دین کی باتیں سمجھا کر کیا کرتا؟ بھٹکی ہوئی گمراہی کے اندر، بدعات کے اندر مبتلا قوم کو سچی بات، حق بات، اچھی بات سمجھا کر پھر کو کیا کرتا؟ نیچے سے پھر کیا کرتا؟ ان کو اڑان ان کو شروع کر دیتا، ان کو پر لگاتا۔ یہ پر لگانے کا کام کون کیا؟ استاذ عالم۔ سمجھ میری بات؟ ایک حساب سے دیکھ کے بول رہے ہو، تمہیں سوچ رہے ہمارے شاگردہ، کئی کو بولے تو ابھی میں اتنی باتیں سمجھا نہیں، بٹ تم ہمارے شاگردہ کیسے نہیں ہو سکتے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مجھے ایک حرف سکھا دے، ایک حرف الف سکھا دیا تو میں اس کا غلام ہوں۔ یہ کون بول رہی؟ حضرت علی۔ اگر وہ چاہے تو مجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لے غلام بنا کر، نہیں تو پھر مجھے بیچ دے، اتنا حق میرے اوپر اس کا رہتا بول کر بول رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو تمہارے کو ہمارے سے اتنی باتیں مل رہی بولے تو تمہیں سمجھ نہیں ہمارے شاگرد سمجھ میں آ رہی، تو بھی تمہیں ہماری قدر کرنا پڑتا اور ہمیں تمہاری قدر کرنا پڑتا۔ سمجھ میں آ رہا؟ دونوں طرف سے قدر ہو تو اچھی بات ہوتی ہے، صرف ایک طرف سے قدر ہو تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے دوزخ کی آگ سے بچانے کا کام علماء کرتے ہیں،
تو ان کی قدر کرنا چاہیے. تو اس لیے میں بولتا رہتا ہوں ہمیشہ علم سے تعلق رکھو, علم سیکھو, دین کا علم حاصل کرو, دین کا علم حاصل کیے ہوئے لوگوں سے اپنا رابطہ مضبوط رکھو. جیسا ایک بزرگ جاتے تھے, غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ, تو ایک مرتبہ بارش پڑ رہی تھی, تو ایک بچہ اپنے باپ کے ہاتھ میں انگلی پکڑ کر جا رہا تھا. تو کسی نے حضرت نے فرمایا کہ بیٹا دیکھ کر گھٹو پکڑ لینا ہاتھ, مضبوط پکڑ لینا ہاتھ, اگر چھوٹ گیا تو پھر مشکل ہو جاتا. تو پھر بعد میں کیا ہوا, وہ بچہ پہلے ہاتھ پکڑ لیا تھا, تو بعد میں کیا ہوا, بچے کا باپ بچے کا ہاتھ پکڑ لیا. پہلے کیا ہوا, باپ پکڑ لیا, بچہ پکڑ لیا تھا ہاتھ باپ کا, بارش پڑ رہی بول کر, چکڑ ہے ادھر جا بول کر. پھر بعد میں کیا ہوا, ابھی زوردار بارش شروع ہو گئی, راستہ پورا کیچڑ ہو گیا, تو پھر باپ تو بچے کا ہاتھ پکڑ لیا. اب بچہ بولنے لگا حضرت اگر میں پھسل کر گر گیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اگر تمہیں پھسل کر گر گئے تو قوم کا نقصان ہوگا, تمہیں حفاظت سے جتن سے رہنا بول کر بولتا بچہ. تو جب اب بچہ کیا بولتا ہے, حضرت پہلے میں ہمارے بڑا کو ہاتھ پکڑیا تھا, تو میرے زوردار بارش سے میرا ہاتھ باپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرنے کا امکان تھا, اب میرا باپ میرا ہاتھ پکڑ لیا تو پھر اب میرے گرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. ایسا حضرت اگر ایسا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اس سے کہ اگر ہماری قوم, اگر علماء اپنے قوم کے رہبر رہنما شریعت کا علم جاننے والے, اگر ان کا ہاتھ قوم پکڑ لی تب بھی چھوٹ جاتا, اگر ہمیں تمہارا ہاتھ پکڑ لیے بول لو چھوٹ نہیں سکتے, فتنوں کا شکار نہیں ہو سکتے. جیسے آج کے زمانے کے لوگ ہم بول رہی تھی میں مہدی, میں عیسیٰ, میں اللہ بول کر, اگر ہمارا ہاتھ تمہارے سے, تمہارا ہاتھ ہمارے سے اگر جڑ گیا تو پھر تم کسی فتنے کا شکار نہیں ہو سکتے. نہیں تو پھر کیا ہو جاتا, فتنوں کے اندر شکار ہو جا کر, مبتلا ہو جا کر ہر کسی کو خدا سمجھ جاتی ہے. سوال میں ساری بات. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی آیتوں پر ایمان لانے کی اور قرآنی آیاتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.